میں ڈاکٹر روبینہ شفیع آپ کے ساتھ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ. پچھلا 2 پروگرام تو ہم نے تھیلیسیمیا بھی کیے تھے، لیکن آج اسی پروگرام کی کنٹینیویشن میں کچھ بات کرتی چلی جانوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج وعدے سے متعلق بات ہو رہی ہے. وعدے سے متعلق بات میں ایک وعدہ یہ بھی ہے جو ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ سے کرتا ہے، یا ایک ڈاکٹر اپنے پروفیشن کے ساتھ، کیونکہ جب ہم میں سے کوئی بھی کسی پروفیشن کو اپناتا ہے تو اس کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے. وعدے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تو اگر بنیاد سے شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ایسی تھی کہ ہر جگہ پہ جو کمٹمنٹ بھی کی اس کو پورا کیا. تو مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا کبھی وعدے کی بے وفائی نہیں بات یہ ہے کہ جو سچ بولے گا وہ کبھی بھی وعدے کو نہیں توڑے گا. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت پہچان کرا دیتا ہے. وعدے کا جو ریلیشن شپ انسانوں کے اندر ہے نا، یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ کمٹمنٹس اللہ کے ساتھ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں، ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گی یا چھوڑوں گا، تو کیا ہوتا ہے جب 2-4 دن گزرتے ہیں تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی تو وعدہ تھا نا جو کبھی ہم نے اللہ سے کیا تھا. تو یہ جو مختلف طرح کے وعدے ہم زندگی کے مختلف ادوار میں ایک اپنے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ نظر تو نہیں آئے گا نا، لیکن وہ انویزیبل کمٹمنٹ ہی وعدہ ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر زندگی میں کہیں کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کی حکم کی فرما برداری کریں گے، یا یہ کام جو میں ہمیشہ کروں گا، تو وہ بھی وعدوں میں ہی آ جاتا ہے. تو آج میں اس پروگرام کو اسی کنٹینیویشن میں سمجھ لیجیے کہ لے کر چلوں گی کہ ہمارے وعدے، یعنی ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہمارا وعدہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور جب ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کس وعدے کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ ہم نیکسٹ پروگرام جو ہیں وہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے کریں گے. یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں پہلی بات تو امپورٹنٹ یہی آ جاتی ہے ڈاکٹر کی. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، نہ صرف میں خود بلکہ ہم سب زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہماری شیئرنگ بھی اس طرح ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ کر سکیں. اگر اللہ نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے، یا کوئی بھی ڈاکٹر کہیں پر بھی ہے اور وہ ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اور پروفیشنل ایتھکس جب ہم میڈیکل کے پڑھ کے آتے ہیں، یا اس کو سائن کر کے آتے ہیں، یا وہ حلف اٹھا کر آتے ہیں، تو اس میں پروفیشنل ایتھکس میں سب سے پہلی بات یہی آ جاتی ہے کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ کیا ہے، کہ ہم اس میں ہمارا جو مریض ہمارے پاس آئے گا اس کے ساتھ ایسے ہمارا بیہیویئر ہو جو کہ اس کو پوری طرح سے پرسکون کرے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، ایموشنل ہو، فزیولوجیکل ہو، بیماری ہو، پیتھولوجی ہو، ہر حوالے سے ہم مریض کی پوری تسلی اور تشفیع کریں. اور میں بہت اہم یہاں پر بات کرتی چلی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیادت کو بہت پسند فرمایا. دیکھیں عیادت کا مطلب کیا ہے. آپ میں سے اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ عیادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ یہ بات ہی کرے گا کہ عیادت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے پاس جا کر جو اس کا حال، اس کی خبر لیتے ہیں، یا اس کو کوئی تسلی کی بات کرتے ہیں، اسی کو عیادت کہتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، عیادت اسی کو کہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ عیادت بہت آسان ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مریض کے پاس اٹھ کر جائیں، مریض خود ہمارے پاس آ جاتا ہے. پتہ کی بات نا، کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس پیشنٹس خود آ رہے ہیں، اور لگاتار اس عیادت کے پروسیس سے گزرتے ہوئے وہ کیا کرتے جا رہے ہیں، ہمارے سے مختلف طرح کی جو نیکیاں اور مختلف طرح کے ہمارے جو سگنیفیکنسز عیادت کے حوالے سے ہیں. اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ عیادت کے فائدے کیا ہیں. ہر وہ انسان دیکھیں جس کی عیادت ہم کرنے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی، اور ہمارے گھر میں کئی دفعہ کوئی شخص بیمار ہے تو ہر وقت عیادت کرنے کا بھی اللہ موقع دے دیتا ہے. اور ڈاکٹر کے لیے تو یہ ہے کہ پیشنٹ خود آتا ہے، فیس دیتا ہے اور اپنی عیادت کرواتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہے، عیادت کا کیا فائدہ ہے، یا یہی سوچ رکھنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا ایک فائدہ بہت ہی مجھے جو پیارا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور جو شخص رات کو کسی کی عیادت کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، ابھی اگر میرے پاس
اگر 5 مریض آئے ہیں صبح کے وقت جو کہ 5,000 فیس بھی دے کر چلے گئے اور میری انٹینشن یہ تھی کہ میں ان کی عیادت بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں, تو اب اس میں ٹائم تو بالکل نہیں میٹر کرتا, اس میں تو یہ میٹر کرتا ہے کہ پیشنٹ آپ سے کیا وہ سیٹسفیکشن بھی ساتھ ساتھ پا رہا ہے, کیونکہ عیادت بیسیکلی ایک تسلی کا نام بھی ہے. اب ڈاکٹر جب پیشنٹ کو تسلی دیتا ہے تو پروفیشنلزم کے لحاظ سے تو دے ہی رہا ہے, لیکن 5 کو دی تو 70 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں, 35,000 فرشتے دعا کریں گے رات تک دعائے مغفرت, اور رات کو کی تو صبح تک کریں گے. صبح ہم او پی ڈی میں ہیں تو ہماری انٹینشن یہ ہو جائے تو ہماری لگاتار فرشتوں کی دعا ہمارے لیے ہو رہی ہے, اور اگر ہم رات کو ہیں تو صبح تک فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. جب ہم اپنے کلینکس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ کلینکس میں, ہاسپٹلس میں, تو ڈاکٹر کے لیے تو یہ والی نیکی ہر لمحہ ہر وقت کمانے کا موقع ہے. یہ بات ذرا سوچنے کی ہے, اور کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈاکٹر چوز کیا, بنایا, تو صرف اس کو دنیا ہی کی عزت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے تو ایک طرح سے اس کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیا. ساری بات انٹینشن کی ہے. اگر انٹینشن میں یہ ہے کہ میرا پیشنٹ میرے پاس آ رہا ہے اور میں اس کی عیادت کر رہا ہوں, اور پھر عیادت میں ایک اور چیز دیکھیے کہ ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب ہم عیادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس کو سن کر مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگا, اور یہ بھی خیال آیا کہ ہم تو کئی دفعہ مریضوں کو دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں بالکل ایک روٹین کے ساتھ, اور ایک اس کو اپنی جیسے کہ بالکل عام سی بات ہے, جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن, فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ تو نے میری عیادت نہیں کی, تو بندہ کہے گا اللہ آپ کی عیادت, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں جب میرا بندہ بیمار تھا تو میں وہاں موجود تھا اور تم نے میری عیادت نہ کی. تو اس وقت کی اتنی بڑی پریشانی سے بچ جانے کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج جب اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے, بے بہا موقع, بے شمار موقع, اور یہ تمام چیزیں کہ دنیا تو کماتے ہی ہو, ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناتے چلے جاؤ. اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیر خواہی دوسروں کے لیے موجود ہو کہ یہ مریض جو میرے پاس اندر آ رہا ہے یہ میرے لیے فرشتوں کی دعائیں لا رہا ہے, یہ میرے لیے میرے اللہ کی رضا لا رہا ہے. تو آپ اسی وقت دیکھیں گے کہ اپنے موڈ میں کتنا چینج آ جائے گا. لیکن چونکہ یہ انٹینشن ہی نہیں ہوتی, یہ سوچ کہیں نہیں ہوتی ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمارے یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو اس کی فیس باہر کسی نے کاؤنٹر پہ لی ہوگی کہ نہیں لی ہوگی, کیا اس نے پوری فیس دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی, اور کیا یہ آج آیا تو دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں, اس سوچ کو تو کہیں پرے چھوڑ دیتی ہیں. لیکن جو ہی اگر ہم یہ موٹیویشن لے آئیں کہ یہ مریض صرف ایز اے پیکیج ہم نے دنیا ہی کمانی, اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو راضی کر لینا ہے, تو پھر دیکھیے کہ کیسا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ بنتا ہے. ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو مسیحائی کہا گیا, بہت سارے لوگ اس کو جو کہتے تھے, لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو اس رشتے میں بھی بہت خرابی آ گئی. اب لوگ ڈاکٹروں کو بھی کہنے لگے کہ یہ کاروبار کرتے ہیں. یہ غم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہر کاروبار تو نہیں ہو سکتا نا, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں صرف پیسہ کاروبار کے نتیجے میں تو نہیں رکھا ہوا, وہ تو رازق ہے, اس نے تو عطا کرنا ہی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم اپنی کوشش کرو آخرت کے لیے, دنیا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی. یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم دونوں کو کما لیں. تو یہ ضرور سوچیں کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر کے پاس بہت سارے اپنے فائدے, اپنے آنے والی نسلوں کے فائدے کر سکتے ہیں اگر صرف ہماری انٹینشن میں یہ آ جائے کہ ہم نے اس پیشنٹ کی عیادت بھی ساتھ کرنی ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ عیادت کا لفظ تو آتا جا رہا ہے, مطلب کیا ہے, یہ میں بعد میں ساتھ ایکسپلین کروں گی کہ طریقہ کیا ہے, لیکن سگنیفیکینس آف عیادت کے لحاظ سے یہ باتیں ذہن میں ہوں کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے, ہمارے لیے اگر ہم عیادت بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں تو یہ رزق حلال تو ہے ہی ہے, لیکن یہ سارا کچھ اللہ کا دین بن جائے گا. اور اگر ہم عیادت کرتے جائیں گے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ تو ہمارے لیے فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی رہنمائی بھی اللہ فرمائے گا, اور پیشنٹ کو پازیٹیو کر دینا. دیکھیے اسی عیادت کے دوران میں پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کر دینا. کاؤنسلنگ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں, تسلی اور تشفیع کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں نا, اور کس کو کہتے ہیں؟ اب مریض کے ساتھ کئی دفعہ ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی سوچ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں. کاؤنسلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے, مریض سے ملتے, اس سے انٹریکٹ کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے ہاتھ پر یا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ ساتھ دم کرتے. اب یہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر سورۃ فاتحہ کا ذکر کر دے گا تو کیا مریض اسے بھاگ جائے گا؟
دوائی سے آرام آئے یا سورۃ فاتحہ سے شفا ساتھ مل جائے, آسانی ہو جائے, تو ڈاکٹر کی تو پریکٹس اور بھی چلے گی. لیکن یہ باتیں کتنی آج مطلب لٹرلی مسلمانوں کے اندر, ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ بات, جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایلوپیتھک ہیں تو ان کو تو یہ ذکر, تو اللہ کا ذکر کس نے کرنا سکھانا ہے, کس طرح سکھانا ہے؟ ایک تکلیف شدہ مصیبت میں جو پڑا ہوا شخص ہے اس کو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, ہم تو صرف ایک سورس بنتے ہیں. اگر اسی سورس کے ساتھ اس کو اللہ کا قرب بھی مل جائے تو کیا یہ تبلیغ کے لیے کہیں جانا پڑے گا؟ ایک عیادت ہی ایک ایسا فینومینا بن جائے گا کہ ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ تسلی دیتے دیتے اللہ کا ذکر بھی بتا رہا ہے. تبلیغ ہو گئی نا, کہاں جانا پڑا؟ اپنے کلینک پہ ہی, اپنے ہسپتال میں ہی, اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بندہ آیا, پرچی دوائی کی بھی لے گیا, اپنی عیادت بھی کرا گیا, آپ کے لیے 70,000 دعائیں بھی کر رہے ہیں فرشتے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہے, اللہ کی رضا بھی آپ کے لیے حاصل ہو رہی ہے. اللہ نے حکم دیا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, وہ بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کی دنیا میں مشکل کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اپنے مسلمان بھائی کی مشکل دور کرنے کی وجہ سے اس کی مشکل دور کرے گا. تو اس تکلیف کو دور کرنے کی بھی ایک انٹینشن ساتھ ہے. تو اب تکلیف دور کر رہے ہیں تو ادھر سے اللہ تعالیٰ وہ دوسری تکلیف بھی اب ہماری دور کر رہا ہے. تو ایک ہی نک آف ٹائم ہوتا ہے, ایک سیکنڈ گزرتا ہے اور ہم اتنے اجر کما سکتے ہیں. لیکن چونکہ سوچ میں چیزیں آئی ہی نہیں ہیں, ہم نے پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن ہی صرف کچھ اور پڑھی ہے کہ بس اس میں انجیکشن لگانا, انجیکشن کتنے کا ہوگا, لگانے کا طریقہ کیا ہوگا, روٹ آف ایڈمنسٹریشن, یہ سارا کچھ پروفیشنلزم ہے. لیکن پروفیشنلزم میں کیا یہ نہیں آتا کہ پیشنٹ کو تسلی اور سکون بھی دیا جائے؟ کیا پروفیشنلزم میں یہ نہیں آتا کہ پیشنٹ کو پریکاشنز کے ساتھ ساتھ اس کو دوائی کی ڈوز بھی بتائی جائے؟ تو یہ سارا کچھ پروفیشنلزم ہی تو ہے کہ ہم پیشنٹ کو ایز اے پورا ہیومن بینگ لیں, ایز اے جسم اور روح لیں. اس کے اندر کہیں پروفیشنلزم کم تو نہیں ہو جائے گا, بلکہ بڑھ جائے گا. وہ ویسٹ بیچارہ جو ہے وہ ایک جگہ ایک چیز کو پروفیشنلزم دکھانے کے لیے اسمائل دے رہا ہے, بسم اللہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے, ان کو ہم پروفیشنلز کہہ رہے ہیں, لیکن وہ انہوں نے جو چیزیں پکڑی ہیں صحیح طرح پکڑی ہیں, اور ہمارے پاس تو اتنا کچھ تھا, ہم نے کچھ بھی صحیح نہیں پکڑا. تو پروفیشنلزم میں یہ بھی آتا ہے, پیشنٹ کے ساتھ اس کو کوئی اچھی سا ذکر بتا دیں. اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں درود شریف بتا دیں, درود ابراہیمی بتا دیں. آپ دیکھیں کیوں بتا دیں. اب یہ میں بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اتنا درود پڑھتا ہوں, تو آپ نے فرمایا بہتر تھا تم اس سے زیادہ, تو کہا میں اتنا پڑھتا ہوں 50%, تو کہا نہیں اس سے زیادہ 75. ایک نے پھر کہا کہ اس سے بھی زیادہ, یعنی اگر سارا بھی درود ہو جائے تو تمہاری دعائیں اللہ خود ہی قبول کر لے گا. تو ذکر کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. اگر وہ 4-5 دعائیں صرف ڈاکٹر کو یاد ہو, اپنے پاس کارڈز رکھ لیں. آج کل تو چیزیں اویلیبل ہیں, آج کل تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس مٹیریل نہیں تھا یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ شفا کے کارڈز اویلیبل ہیں. آپ دیکھیں اس کے اوپر وہ اتنے گیٹ ویل سون کے پنک کلر کے کارڈز اتنے پیارے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں کہ آپ ان کو جب دیتے ہیں پیشنٹ کو تو آپ کی طرف سے ایک ٹوکن بھی ہو جاتا ہے, پیشنٹ کے دل میں آپ کی ایک محبت اور ریپ بھی بن جاتی ہے, اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں تو کرنے سے ہی ہوں گی نا. لیکن اس افراتفری کی زندگی میں ایک بہت اہم بات ہے کہ نہ ہمارے لیے ہمارے پاس ہمارے اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی باہر والوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. گھر والوں سے بھی یہ کہہ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ جی بہت مصروف ہیں, اور باہر والوں سے بھی جلدی سارے کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت مصروف ہیں. بات مصروفیت کی کیا ہے کہ ہم مصروف کس چیز میں ہیں. اگر وہ مصروفیت ہمیں اس رستے پر نہ لا سکی جو کہ چاہیے تو مشکل ہو جائے گا کام کرنا. تو یہ بات بھی یہ وعدہ جو انسانیت کی خدمت کا ہم نے کیا ہے, کیونکہ اسی میں ایک شاہدہ جنجوہ کا ایک سوال آیا اسی سے متعلق, تو جو میں شیئر کرتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر بننے سے پہلے ڈاکٹر حضرات انسانیت کی خدمت کا عہد کرتے ہیں, پھر بعد میں زیادہ تر بھول جاتے ہیں. ڈاکٹری ایسی دکانداری بن چکی ہے جس میں ہم بھاؤ تاؤ نہیں کر سکتے. یہ بہت یہی اہم شاہدہ بات ہے. میں انشاءاللہ آنے والے سارے سوالوں کے جواب اللہ نے چاہا تو اس ٹاک میں دیتی چلی جاؤں گی, کیونکہ وہی والی بات ہے, دکانداری میں اور پروفیشنلزم میں بہت فرق ہے. دکانداری خود بخود چل جاتی ہے جب آپ پروفیشنل بن جاتے ہیں, اور پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو آپ کا وعدہ ہر جگہ پہ آپ سچا کرتے ہیں. کمٹمنٹ, ٹائم کمٹمنٹ دیکھیے, آپ دیکھیے کہ کہا ہم نے یہ کہ ہم 8 بجے آئیں گے, اور مطلب اس کا ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ 8:30. تو یہ کمٹمنٹس ہی تو ہیں, یہ وعدے ہی تو ہیں جو مختلف سینیریوز میں مختلف لوگوں سے کرتے ہیں. تو یہ جو عیادت کا میتھڈ ہے, اگر ڈاکٹر صرف یہ تھوڑا سا پیسفل اور تھوڑا سا اس کے پاس وقت رکھا ہو,
ان لوگوں کو اتنوں کو دیکھو جتنوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس ٹائم ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس کی تسلی اور تشفیع کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی وہ پورا ٹریک جو ہے نیکی کا وہ کماتے چلے جائیں. اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے دم کرتے تھے پیشنٹ کے پاس جاتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے سورۃ فاتحہ کا دم کرتے چلے جاتے تھے. آپ دیکھیں یہ جو ٹچ اور لمس ہوتا ہے اس کے اندر بھی کتنا سکون ہوتا ہے, اور اس میں بھی جب اللہ کا ذکر ساتھ آ رہا ہو اور دوسرے کو ساتھ ساتھ صبر کی تاکید کرتے جانا اور اچھے طریقے سے کرتے چلے جانا. اور آج ہمارے پروفیشن میں ڈاکٹروں میں ہی ایسا ہے کہ منہ پر ہی بتا دیتے ہیں کہ بھی تمہیں تو یہ کینسر ہے. بتائیں ضرور طریقے سے, سلیقے سے, اگر بتانا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بتانا ضروری ہے, اگر نہیں بتانا ضروری ہے, امید دلانا ضروری ہے تو امید دلا دیں, کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب بھی موت آئے گی اللہ کے اذن سے آئے گی, اور جتنا بھی زندہ رہیں گے اللہ کے اذن سے زندہ ہیں. تو مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ کاز بنیں گے, وہ بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ کس کا کیا کاز بنتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس پورے سفر کے اندر ہم اس مسافر کے ساتھ جو کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے. تو مسافر یعنی مسافر سے مراد وہ مریض ہے جو میرے پاس چل کر آتا ہے اور مجھے آ کر وہ صرف دینا ہی چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بھی مطلب اگر ہم صرف اس کے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں وہ صرف منی اورینٹیڈ ہونا یا پیسے سوچیں تو وہ سارا کچھ بھی نہیں. پیسے تو ویسے بھی مل جاتے, پیسوں کے لیے یہ اتنی دوڑ بھاگ نہ بھی کرو نا تو قسمت میں جو لکھے ہیں تقدیر میں وہ ملنے کے وہ مل کر ہی رہیں گے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھائے پیے بغیر ہم دنیا سے چلے جائیں, کیونکہ وہ رازق جس نے رزق لکھا ہے وہ ہمیں پورا کروائے گا تو ہم جائیں گے. تو میتھڈ آف عیادت میں ایک وہی والی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر پیشنٹ سے بات چیت کر رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے, اس کے اندر اس کی نرمی ہو, کائنڈنیس ہو, سافٹنیس ہو, اور کاؤنسلنگ ہو, اور کاؤنسلنگ میں پازیٹیو تھنکنگ ہو, کیونکہ کاؤنسلر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ ہو. اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں رکھتا تو کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے ٹون, والیوم, اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ میٹر کرے گا جو ہم ڈاکٹر مریض کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. اسی لیے کوشش میری تو یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ہم سب کی کہ ہم جو بات کریں وہ اتھینٹک بات کریں. دیکھیں سچی بات کے اتھینٹک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن, ایون وہ بھی آج کل اسی پہ چل رہی ہے کہ اتھینٹسٹی ہر چیز جو ہے وہ پروون ہو, ریٹن ہو, اتھینٹک ہو. تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی اتھینٹک سورسز کے اوپر کریں اور اس کا کانٹینٹ بھی اس طرح سے بیان کریں جس طرح سے اس کا حق ہے, تو آپ دیکھیں مریض آپ سے دوائی کے بغیر ہی آدھے سے زیادہ سکون اور شفا لے جاتا ہے, اللہ عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس یہ دو چیزیں ہیں جو ڈاکٹر پیشنٹ کی کرتا ہے اور کر سکتا ہے اگر وہ اس کو پراپر ٹائم دے, اگر وہ اتنی جلدی ڈیل نہ کرے. آج کل تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اسکن کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہ اسکن کا ایسا لین ہے جو دور سے بیٹھ کر ہی اسے دیکھنا ہے, اسے قریب بھی نہیں کرنا, اور ٹچ تو دور کی بات ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹچ نہ کرو, کرنا چاہیے تو کرو, نہ کرو, لیکن پیشنٹ کو ذرا سا یہ تو لگے کہ آپ اس کے لیے تھوڑے سے فکر مند ہیں, آپ اس کے لیے تھوڑے پریشان ہیں. تو کام کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ ہم کسی چیز کو کتنا وقت دیتے ہیں اور دینا چاہیے. یہ جو لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں باہر, اور اندر مریض کے لیے ایون ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور خود بھی رات بھی جاگ رہے ہیں, دن بھی جاگ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے طریقہ. کوالٹی ایشورنس, ہر چیز میں کوالٹی ایشورنس میٹر کرتی ہے. ایون اپنی دنیا اور آخرت میں بھی کوالٹی ہی میٹر کرتی ہے, کیونکہ اللہ کو بھی کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے دن میں 70 مریض دیکھے, لیکن کیسے دیکھے یہ فرق پڑے گا اللہ کو. اگر ایک کو ہی ان تمام آداب اور ان سارے جو کیئر اور محبت کے ساتھ دیکھا تو فرق سامنے نظر آ جائے گا, اور اگر نہ دیکھا تو وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں, کہ ڈاکٹر کی انٹینشن میں, کیونکہ ڈاکٹر اس وقت پرابلم سالور ہے, مسئلے کو حل کرنے والا ہے, اس کے پاس بندہ خود اس کا مریض بن کر کسٹمر بن کر آیا ہے. اگر وہ اس کو ایز اے کسٹمر نہ لے اور ایز اے ہیومن بینگ لے, اور ایز اے انسان اللہ نے کیا کیا اس کے رائٹس رکھے ہیں ان کو جانتا ہو, تو ظاہر ہے یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے ایک استاد ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ دو لوگ وہ کام کر سکتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایک ہے ٹیچر, استاد, اور دوسرا ڈاکٹر. اور حقیقت ہے کہ جب کلاس میں ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ ٹیچر جو کانٹینٹ بھی دینا چاہے وہ دے دیتا ہے, اور اگر
پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو تو ڈاکٹر اس کے ساتھ جو بھی بیہیو کرتا ہے یعنی اس کی بیماری سے متعلق تو وہ اس کو کروانا پڑتا ہے، اور اس میں بارگیننگ بھی کوئی نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے کہ اس نے جو فیس دینی ہے وہ دے کر ہی اندر آئے گا، چاہے اس کا اسٹیٹس اور لیول کوئی بھی ہو. یہ ڈاکٹر کی خدا ترسی ہے کہ اگر وہ غریب سے کم لے لے اور امیر سے بھی اتنا لے لے جتنا لینے کا حق ہے، کیونکہ اس میں ایک اور سائیکی بھی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ امیر آئے تو اس سے اتنا لو کہ وہ اس کی عمارت سامنے آ جائے. بات یہ ہے کہ ایون ہمارے کیا بلکہ چیز بیچنے کے لیے بھی کہتے ہیں، بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کاروبار میں جو مال ہے اس کی لین دین میں نفع جو ہے اس کی پرسنٹیج ایک لیول تک ہو، یعنی وہ نہیں ہے کہ امیر بہت امیر ہے تو اسے 500 کی چیز 5000 میں بیچ دو. یہ نہیں کر سکتے، یہ اصول ہی ہم نے بدل دیے ہیں ہر چیز کے. تو کہاں پھر وہ مریض جو کہ اپنی بیماری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے اور اس چیز کے لیے فی الحال محتاج ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ہم اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کے اوپر اور برڈن ڈال دیتے ہیں. آج کل لوگ پریشان ہیں اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے. اگر ٹیسٹ لکھتے ہیں تو وہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں جس لیبارٹری سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جس لیبارٹری سے ہمیں انکم آ رہی ہوتی ہے یا پرسنٹیج کچھ مل رہی ہوتی ہے، تو ٹیسٹ کی ضرورت نہ بھی ہو تو لکھ دیتے ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنا غم کی بات ہے کہ یہ بیچارے مریض کہاں جائیں. اور اس وقت تو اتنی دنیا بیمار ہے، ڈاکٹروں کی ذمہ داری تو بہت ہی بھاری ہے کہ کم از کم ان کو گائیڈ اتنا کریں جتنی ضرورت ہے. اگر اس کو ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو ایک ہی کروائیں، اور یہ پتہ ہو کہ کون سا ٹیسٹ کرانا اس کو فائدہ دے گا. ایک ٹیسٹ کی قیمت اتنی، دوسرے کی اتنی، تیسرے کی اتنی، ہر جگہ جانے کے لیے ٹیکسی کے کرائے. اب وہ بیچارہ تو انہی چکروں میں بیماری کے ڈائگنوسس پہ پہنچے بغیر ہی اس کے پیسے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. علاج تو بات کی بات ہے، لیکن یہ خیال کب آتا ہے؟ ذرا سا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ میرے پاس پیسے بھی نہ ہوں، ہاں، اور اگر ہوں تو بہت تھوڑے ہوں، اور ٹیسٹوں کی ایک لمبی لسٹ ہو، اور جگہ جگہ جانا ہو، اور ہر جگہ پر جا کر پہلے ٹائم لینا ہو ٹیسٹ کا. کہیں ایم آر آئی کرانا ہے تو اس کا ٹائم لیں، پھر اس کے بعد ایم آر آئی اگر فون نہیں ملانا آتا ہے، کیونکہ ہر بندہ تو بات چیت میں اتنا تیز اور چالاک نہیں ہوتا کہ وہ بات کر کے اور پڑھا لکھا ہے اور وہ کانٹیکٹ کر کے اپنا نمبر لے لے گا. لوگ تو بیچارے، ایک دن میں نے لٹرلی ایک شخص کو دیکھا، بوڑھے سے بابا جی تھے، تو ہاسپٹل میں کسی کام سے میں بھی اس وقت گئی ہوئی تھی، تو وہ ایک نرس سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری بیٹی ہسپتال میں داخل ہے. تو اس نے پوچھا کہ کون سے وارڈ میں داخل ہے، تو کہتے ہیں یہ وارڈ کا کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو نرس کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا. تو میں نے کہا چاچا جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے. تو اس نے بتایا اس کے گھر بیٹا ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آبسٹیٹک وارڈ میں ہوگی. پھر میں نے آبسٹیٹک وارڈ کا اس کو رستہ دکھایا. کون لوگ کھڑے ہوں گے ان رستوں میں؟ کون آ کر مدد کریں گے ان سب کی؟ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے اہم ترین ہیں کہ ڈاکٹر کا ریلیشن شپ جو ہے مریض کے ساتھ یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کی نرمی، اس کی محبت، ایک تکلیف میں پڑے ہوئے شخص کو ہمارے لیے کیا آ جاتا ہے کہ ہم اس کو آسانی عطا کریں. تو عیادت میں کاؤنسلنگ، گائیڈنس، دعا، خود بھی، اور ساتھ میتھڈ آف عیادت، یہ سارا اگر ہم طریقہ سیکھ لیں تو میں کہتی ہوں پیشنٹس کو ہمارے ساتھ پرابلم ہونا بند ہو جائیں گے. اور پیشنٹس کو ڈاکٹر کے ساتھ پرابلمس ہونا بند ہو گئے نا، تو اس معاشرے کا، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، گراس روٹ لیول پہ اور کچھ نہیں تو 50% جو ہے نا وہ سکون ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت بیزار ہو گئے ہیں سارے، بیماریوں سے تو پریشان تھے ہی تھے، لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ اس ساری کاروباری طریقے سے جو اچھے چند بیچارے ہوتے بھی ہیں نا، وہ بھی اس وجہ سے سارے کے سارے جو ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ سارے بھی اس طرح نہیں ہوا کرتے. جو ان تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کی خاطر، اور یہ آپ سب اور ہم سب کر سکتے ہیں. آپ یقین مانیں، صرف اس انٹینشن سے کہ میرے پاس میرا مریض جو آ رہا ہے میں اسے صرف اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کا علاج کے ساتھ ساتھ اس کی عیادت کر کے ہی رہوں گا. اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ سارا کام کتنا برکت والا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اصل میں ہم حقدار ہیں، اور اللہ ہمیں وہ سارا کچھ قبول بھی کر لے. تو میری اس پروگرام کے تھرو یہی کوشش ہے کہ ہم ان پرابلمس کے اوپر بھی بات کریں جو ہم اور ہمارا معاشرہ میں نہیں کر سکے. اور آج ہم جو ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں یہیں پر، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو ہماری ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.